غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع کفالہ ہے۔ کفالہ اور حوالہ یہ بیچنے اور خریدنے کا آگے کا مرحلہ ہے، یعنی 2 اشخاص نے بیع کر لی، ایک نے ایک کو چیز بیچ دی اور دوسرے نے لے لی۔ اب دوسرے نے ایک مقررہ مدت کے اندر قیمت دینے کا وعدہ کیا تھا، اب یہ ادائیگی کا معاملہ ہے۔ کفالہ، کفالہ کا مطلب ہے ضامن بنانا، یعنی زید نے بکر کو کوئی چیز بیچی 1 مہینے کی میعاد کے اوپر کہ 1 مہینے کے بعد رقم ادا کروں گا۔ اب زید 1 مہینے کے بعد بکر سے رقم کا تقاضا کرتا ہے، بکر رقم کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، زید کو پھر وقت دیتا ہے کہ آپ 1 ہفتے کا وقت اور دے دیں۔ 1 ہفتے کے بعد زید پھر بکر سے مطالبہ کرتا ہے کہ میری رقم مجھے ادا کر دیں، بکر پھر ٹال مٹول کرتا ہے، لیکن زید اب یہ کہتا ہے کہ اب مجھے آپ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا اب میں قیمت کی ادائیگی کے لیے آپ سے ضامن لوں گا۔ آپ مجھے ضامن دیں کوئی جو آپ کی ضمانت دے کہ آپ 1 ہفتے میں قیمت ادا کر دیں گے، اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو پھر میں اس ضامن سے رقم لوں گا۔ اور بکر کا دوست عمر اس کے اوپر ایگری ہو جاتا ہے، رضامند ہو جاتا ہے کہ بھائی 1 ہفتے کے بعد یہ قیمت ادا کر دے گا، میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو کفالت کہا جاتا ہے۔ زید کو یہاں پہ دائن کہا جائے گا، یعنی جس نے لینا ہے، اور یہاں پہ بکر کو مدیون کہا جائے گا کہ جس نے چیز لی تھی اور اس کا عوض ادا کرنا ہے۔ اور بکر کا دوست عمر یہاں پہ کفیل کہلائے گا، ضامن کہلائے گا، ضمانت دینے والا کہلائے گا کہ جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ ادا نہیں کرے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ تو یہ شرعی اعتبار سے کفالت جائز ہے، اور اس کفالت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور یہ کفالت بالاجماع جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے اور ایک طے شدہ منصوبے کے تحت غلہ ڈالنے والے نے ان کی بوریوں کے اندر غلہ ماپنے کا آلہ بھی ڈال دیا، اور جب قافلہ وہاں سے چلا تو پیچھے سے بادشاہ کے آدمیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو آدمی تھے انہوں نے ندا لگائی کہ اے قافلے والوں ٹھہرو، ہمارے بادشاہ کا غلہ ماپنے کا آلہ آپ کے بوریوں کے اندر چلا گیا ہے، آپ دیکھ لیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے وزن میں موجود ہو۔ اور پھر اس ندا لگانے والے نے یہ کہا کہ آپ وہ بادشاہ کا
پیمانہ واپس کر دو، اور جو واپس لائے گا اس کو غلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ بطور انعام دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ غلہ میں بادشاہ سے، حکومت سے خود لے کر دوں گا۔ تو یہاں پہ یہ ندا لگانے والا شخص ضامن بن رہا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، یعنی میں ضامن ہوں، میں گورنمنٹ سے لا کر دوں گا۔ تو اس سے قرآن پاک سے ضمانت کا ثبوت ثابت ہوا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک جنازہ لایا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اوپر قرض ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا قرض میں ادا کرتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا واقعی تم اس کا قرض ادا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے پورے کا پورا قرض میں ادا کر دوں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیے۔ تو یہاں پہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرنے والے شخص کی ضمانت دی کہ اس کے قرض کا میں ضامن ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ ادا کیجیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حدیث پاک سے بھی ضمانت کا ثبوت ہے، اور یہ ضمانت یہ ایک مستحسن امر ہے، کسی کا ضامن بن جانا شریعت میں یہ ایک اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے۔ اس میں فائدہ بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے۔ اس میں فائدہ تو یہ ہے کہ ایک شخص کہ جس کا کسی نے دین دینا ہے، قرض دینا ہے، اور وہ نہیں دے رہا، اور کوئی شخص اس کا ضامن بن گیا، تو اب دائن کو جس نے لینا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ نہیں لے گا تو میں اس سے مطالبہ کر لوں گا۔ اور جو مدیون ہوتا ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کا قرض ادا نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے گرفتار کرا لے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اذیت پہنچا دے۔ تو اس لیے مدیون بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ دائن کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اب اگر بیچ میں کوئی شخص آ کر ان کے ان وساوس کو دور کر دیتا ہے، دائن کو بولتا ہے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، تو اس طرح مدیون بھی سکون میں آ جاتا ہے اور دائن کو بھی راحت مل جاتی ہے کہ اگر یہ شخص نہیں دے گا تو دوسری پارٹی ادا کر دے گی۔ تو شریعت نے اس معاملے کو مستحسن قرار دیا ہے، اچھا قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ دونوں کو، اس بیچ والے شخص نے، ضامن شخص نے دونوں کو پریشانی سے بچایا، اس اعتبار سے اس کا شریعت میں فائدہ ہے۔ نقصان بھی ہے، اور شوقاً جو ہے وہ کسی کا ضامن بننا بھی نہیں چاہیے، بلکہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تورات شریف میں ہے کہ ضامن بننے کی ابتدا ملامت ہے، اس کی اوسط ندامت ہے، اور اس کا انجام اپنی گرہ سے ادا کرنا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کا ضامن بن جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو میں ادا کروں گا، تو اب جب ضامن بن گیا تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ ادا کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، اور میں اس کا ضامن بن کر تو پھنس گیا۔ اور پھر جب دائن کی طرف سے جس کا دینا ہوتا ہے، جو مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، جب اس کا مطالبہ زور پکڑتا ہے کہ بھائی آپ ضامن بنے تھے، وہ میری جو ہے وہ رقم ادا کر دیجئے، تو بار بار جب اس سے مطالبہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اصیل نے، جس نے قرض دینا ہے، اگر اس نے ادا نہیں کیا تو پھر اس ضامن کو اپنی گرہ سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے تورات شریف میں ہے کہ اس کی ابتدا ملامت، اس کا درمیان ندامت، اور اس کا انجام کار یہ ہے کہ جو شخص ضامن بنا اس کو اپنی گرہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ کفالت میں بنیادی طور پر 3 اشخاص ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس نے وصول کرنا ہوتا ہے، شرعی اصطلاح میں
فقہا کی اصطلاح میں اس کو طالب کہا جاتا ہے، طلب کرنے والا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس نے ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے اوپر قرض ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، اس کو مدیون بھی بولتے ہیں، اور کفالت کی شرعی اصطلاح میں اس کو اصیل کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو آ کر ضامن بنتا ہے، شرعی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں اس کو کفیل کہا جاتا ہے۔ تو اب تین اشخاص ہوتے ہیں، ایک طالب ہوا کہ جس نے لینا ہے، وصول کرنا ہے، اور ایک جو ہے وہ اصیل ہوا کہ جس سے لینا ہے، اور ایک کفیل ہوا کہ جس نے نہ دینے کی صورت میں ضمانت دی ہے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا۔ تو اس اعتبار سے فقہاء کرام نے ضمانت کی یا کفالت کی تعریف یہ کی ہے کہ کسی شخص کا اپنے ذمہ کو کسی دوسرے شخص کے ذمہ کے ساتھ ملا دینا۔ کس چیز میں ملا دینا؟ مطالبے میں ملا دینا، یعنی کہ کوئی تیسرا شخص اپنے ذمہ کو دوسرے شخص کے ذمے کے ساتھ ملا رہا ہے۔ جیسے زید نے بکر سے لینا ہے، اور اب عمر جو ہے وہ اپنے ذمہ کو بکر کے ذمے کے ساتھ ملا رہا ہے کہ اگر بکر نہیں دے گا تو آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو شرعی اصطلاح میں کفالت کی تعریف یہ ہوئی کہ کسی شخص کا اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ ملا دینا مطالبے میں، کہ جس طرح آپ اس بکر سے مطالبہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو شرعی اصطلاح میں کفالت کہا گیا ہے۔ کفالت کرنے کے لیے، کفالت کے شرعی اعتبار سے منعقد ہونے کے لیے اس کے ارکان ہیں۔ تو کفالت کے بنیادی ارکان ایجاب و قبول ہیں، کہ اگر کوئی تیسرا شخص آ کر بول رہا ہے کہ میں ادا کروں گا تو کیا اس کے بولنے سے وہ ضامن ہو گیا؟ تو شرعی اصطلاح میں کفالت کے انعقاد کے لیے اس کے ارکان ہیں، دو ارکان ہیں، وہ ارکان ایجاب اور قبول ہیں۔ کفیل کی طرف سے ایجاب، یعنی بعض صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ضامن بن رہا ہے وہ خود بولے کہ میں اس کی طرف سے ادا کر دوں گا، تو یہ اس کی طرف سے ایجاب ہوا، اپنے اوپر ایک چیز کو اس نے واجب کر دیا کہ میں اس کی طرف سے ادا کر دوں گا۔ اب اس کے لیے دوسرا رکن قبول ضروری ہے۔ قبول کس نے کرنا ہے؟ قبول طالب نے کرنا ہے، جس نے لینا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ میں نے آپ کی ضمانت کو قبول کر لیا، تو اب یہ شخص جو ضامن بن رہا ہے اس کا ضامن بننا شرعاً درست ہو گیا، کہ کفالت کے دو رکن ایجاب اور قبول مکمل ہوئے، اور تو یہ کفالت کا عقد تام ہو گیا۔ بعض صورتوں میں ایجاب و قبول یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مکفول لہو، یعنی جو طالب ہے جس نے وصول کرنا ہے، وہ کسی کو بولتا ہے کہ یار تم اس کے ضامن بن جاؤ نا، تم اس کی ضمانت لے لو، اور یہ شخص بولتا ہے کہ میں نے اس کی ضمانت کو قبول کر لیا، تو اب طالب کی طرف سے جس نے لینا ہے اس کی طرف سے ایجاب ہوا کہ آپ اس کے جو ہے وہ ضامن بن جاؤ، اور جو کفیل بن رہا ہے وہ قبول کر رہا ہے کہ میں اس کا ضامن بن گیا۔ تو اس صورت میں بھی جو اس ایجاب کو قبول کرے گا، جو ضمانت کی حامی بھرے گا، شرعی اعتبار سے وہ کفیل ہو گیا۔ اگر کفالت کی ہے، کسی شخص نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ یار آپ اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف سے میں ادا کر دوں گا، تو اس کے لیے مکفول لاہو کی اجازت، یعنی جس نے لینا ہے اس کی اجازت ضروری ہے۔ وہ یہ بولے کہ صحیح ہے میں آپ سے لے لوں گا، میں آپ کی ضمانت کو قبول کرتا ہوں، تو یہ بھی ضامن ہو گیا۔ اس میں جو اصیل ہے جس نے دینا ہے اس کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر جس نے جو ضامن بن رہا ہے، اگر وہ یہ بول رہا ہے کہ میں اس کا ضامن بن رہا ہوں، اور جس نے وصول کرنا ہے وہ ایگری ہو گیا، متفق ہو گیا کہ ہاں بھی مجھے آپ کی ضمانت قبول ہے، تو ضمانت ہو گئی۔ اب اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا ضامن بن گیا تو اب شرعی اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شخص اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ جس نے اس سے وصول کرنا ہے، اور اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو ضامن بنا ہے، یعنی جس نے دینا ہے اس کو بھی بول سکتا ہے کہ میرا قرض ادا کرو، اور جو ضامن بنا ہے اس سے بھی وصول کر سکتا ہے۔ ضامن یہ نہیں کہہ سکتا کہ
کہ اگر اصل شخص نہیں دے گا تو میں پھر دوں گا، آپ پہلے اصل سے مطالبہ کرو، اگر وہ نہیں دے گا تو میں پھر دوں گا، اس کا یہ کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ جب یہ ضامن بنا تو اب اس کو انکار کی گنجائش نہیں، یہ لینے والا چاہے تو اصل سے لے چاہے تو اس سے وصول کرے۔ اسی طریقے سے اگر یہ لینے والا جو ہے وہ ضامن کا پیچھا کرتا ہے کہ ضامن کو بولتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ضامن بنے تھے، اب آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، اور جہاں یہ ضامن جاتا ہے یہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں ملازمہ کر لینا، یعنی کہ کسی کے پیچھے لگ جانا۔ تو اب اگر یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ضامن کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ ضامن بننے تھے میں تو آپ سے لوں گا، تو اس صورت میں اگر یہ ضامن کو قید کروا دیتا ہے کہ یہ ضامن بنا تھا اور آپ پیسے نہیں ادا کر رہا، اور جا کر شکایت کرتا ہے کسی کو اور وہ اس کو قید کر دیتا ہے، محکمہ گورنمنٹ اس کو قید کر دیتی ہے، تو اب اصیل ضامن کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اصیل کو قید کرا دے۔ ضمانت کے لیے شرعی اعتبار سے کچھ شرائط ہیں، جو ضامن بن رہا ہے، جو کفیل بن رہا ہے، شرعی اعتبار سے کفیل بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو کفیل بن رہا ہے اس کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی جو ضامن بن رہا ہے اس ضامن کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر ضامن پاگل ہے یا نابالغ بچہ ہے اور اس نے کسی کی ضمانت لے لی تو یہ ضمانت درست نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں نابالغ کی ضمانت درست ہوتی ہے، عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن بعض صورتوں میں نابالغ اگر ضامن بن جائے تو یہ ضمانت درست ہوتی ہے۔ جیسے کہ نابالغ کا جو ولی ہے اس نے کسی سے قرضہ لیا اور نابالغ کو بولا کہ تم اس مال کی کفالت کر لو، نابالغ کے لیے قرضہ لیا اور نابالغ کو بولا کہ تم اس مال کے ضامن بن جاؤ، تو اب اس صورت میں اگر نابالغ ضامن بننا قبول کرتا ہے تو اس صورت میں چونکہ ولی کی اجازت پائی جا رہی ہے، ولی اس کو حکم دے رہا ہے کہ تم ضامن بن جاؤ، تو اس کا ضامن بننا درست ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے اس کی ضامن بننے کی، ضامن وہ بنے گا کہ جو آزاد ہوگا، غلام ضامن نہیں بن سکتا۔ تیسری شرط جو کفیل بنے گا یا ضامن بنے گا اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا نہ ہو، مریض نہ ہو۔ مریض سے مراد یہ کہ مرض الموت میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو اب اس کو اپنے مال کے اوپر اختیار ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ضامن وہ بنے گا کہ جس کو اپنے مال کے اوپر اختیار ہو، جو ادا بھی کر سکتا ہو، لیکن جو شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جس مرض سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، اس موت کو مرض الموت کہتے ہیں۔ اگر ضامن مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس نے کسی کی ضمانت لی ہے تو اس کا یہ ضامن بننا درست نہیں ہے، کیونکہ جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے اس مال کے اوپر ورثاء کا حق ثابت ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کو اپنے مال کے اوپر اختیار رہا نہیں ہے، اب اس کا جتنا بھی مال ہے اس کے اوپر ورثاء کا حق ثابت ہو گیا۔ حالانکہ ورثاء کسی شخص کے مرنے کے بعد وارث ہوتے ہیں، لیکن جو مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے مال کے اوپر ورثاء کا حق ثابت ہو چکا ہے۔ تو جب ورثاء کا حق ثابت ہو گیا تو اب اس شخص کو اس مال میں کسی قسم کا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اپنے مال میں سے تہائی مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر یہ مرض الموت میں وصیت کرتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے تو اس کے تہائی مال میں سے وہ وصیت ادا کی جائے گی۔ اب اگر یہ کسی کا ضامن بنتا ہے اور مرض الموت میں مبتلا ہے تو چونکہ اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، مال ورثاء کا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا ضامن بننا درست نہیں ہے۔ پانچویں شرط جو ہے وہ کفیل بننے کے لیے یہ ہے کہ یہ شخص جس کی کفالت لے رہا ہے اس کو ادا کرنے کے اوپر قادر بھی ہو، یعنی کہ جیسے اس نے کسی شخص کی ضمانت لی کہ بھائی یہ شخص اگر
جیسے عدالت میں ضمانت لی جاتی ہے، شخصی ضمانت لی جاتی ہے کہ اگر یہ شخص کل حاضر نہیں ہوا تو اس شخص کو میں حاضر کروں گا، لیکن اب اگر وہ شخص مر چکا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو حاضر کرنے کے اوپر قادر ہی نہیں ہے، تو اس لیے ضامن بننے کے لیے، کفیل بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس چیز کی ضمانت دی جا رہی ہے وہ اس کو ادا کرنے کے اوپر قادر بھی ہو۔ اگر وہ شخص مر چکا تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو لانے کے اوپر قادر ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ کفیل بننا درست نہیں ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کے دین کی کفالت کی ہے، دین سے مراد وہی ہے کہ اس نے معاملہ کیا اور ایک مقررہ مدت تک رقم دینے کا وعدہ کیا، تو اب جس شخص نے رقم دینی ہے یہ رقم دین ہے۔ اگر دین کا کفیل بنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین صحیح ہو، وہ دین ثابت ہو چکا ہو اور وہ دین صحیح ہو۔ بعض دین ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی شخص کے اوپر واجب تو ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ دین صحیح نہیں ہوتے، جیسے بیوی کا نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ جب کسی نے کسی سے نکاح کیا اور رخصتی ہو گئی تو اب بیوی کو اس نے نفقہ دینا ہے، اور بیوی کا نفقہ اس شخص کے اوپر، شوہر کے اوپر دین ہے، لیکن یہ دین صحیح نہیں ہے، یہ مقرر دین نہیں ہے کہ کتنا دینا ہے، بلکہ اس کی ضروریات کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ لیکن یہ جو معاملے والا دین ہوتا ہے کہ کسی نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، یہ دین صحیح ہوتا ہے، تو کفالت اس دین کی صحیح ہو جاتی ہے، یا ضامن بننا اس دین کا صحیح ہوتا ہے کہ جو دین صحیح ہو۔ اگر دین غیر صحیح ہو اور کوئی اس کا ضامن بن گیا تو یہ ضامن بننا درست نہیں ہے، اور وہ دین قائم ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے کفیل بننے کے لیے کہ یہ جس دین کے لیے ضامن بن رہا ہے وہ دین قائم بھی ہو۔ دین قائم سے مراد یہ ہے کہ جیسے زید نے بکر کو کوئی چیز بیچی ہے، اب بکر نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے، بکر کے اوپر یہ قیمت دین ہے، تو اب اگر بکر کا انتقال ہو گیا اور زید کو تو اس نے دینا ہی دینا ہے، بکر کا انتقال ہو گیا اور اس طرح انتقال ہوا کہ اس نے مال وغیرہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، مفلسی کی حالت میں مرا، تو اب اگرچہ کہ زید کا دین بکر کے اوپر ہے لیکن یہ دین قائم نہیں ہے، کیونکہ جو شخص جس سے اس نے لینا تھا وہ ایسی حالت میں مرا کہ اس کا کوئی مال ہی نہیں ہے، مفلسی کی حالت میں مرا، تو اب زید جو ہے وہ بکر کے ورثاء سے اس دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اس کا جو مرنے والا ہے، جس نے دینا تھا، اس نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا، تو ورثاء بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے کہ اس سے وصول کیا جائے؟ تو دین وصول اس وقت کیا جائے گا کہ جس سے لینا ہے وہ مال چھوڑ کر مرا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے مال سے وہ دین وصول کیا جائے گا۔ اگر وہ مال چھوڑ کر نہیں مرا ہے تو پھر دنیا میں مطالبہ ساقط ہو گیا، دنیا میں مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ورثاء سے مطالبہ کریں کہ آپ ادا کرو، ورثاء نے لیا ہی کہاں ہے۔ ہاں اگر یہ مال چھوڑ کر گیا ہے تو اب ورثاء سے تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ جو اس نے مال چھوڑا ہے اس مال میں سے پہلے اس کا دین ادا کرو، اور اگر کوئی بچے تو پھر اس کو آپس میں تقسیم کر لو۔ تو ضامن اسی صورت میں بنا جا سکتا ہے جب کہ وہ دین قائم ہو، اور دین قائم سے مراد یہی ہے کہ جس کے اوپر وہ قرض ہے وہ کچھ چھوڑ کر مرا ہو، اگر وہ حالت مفلسی میں مر گیا ہو، اگرچہ کہ اس نے دینے ہیں لیکن دنیا میں اب اس سے تقاضا نہیں ہوگا، آخرت میں اس سے تقاضا ہوگا، جس نے لینا ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے تقاضا کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی شخص سے ہم نے لینا ہے اور وہ مر گیا تو اب ہمارے ہاں ورثاء کو تنگ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ادا کریں، آپ کے والد نے دینا تھا، آپ کے بھائی نے دینا تھا، تو آپ چونکہ اس کے وارث ہیں آپ ادا کریں۔ تو ورثاء سے یہ مطالبہ جائز نہیں ہے اس صورت میں جب کہ یہ چھوڑ کر ہی کچھ نہیں مرا۔ ہاں اگر یہ کچھ چھوڑ کر مرا ہے تو اب ورثاء کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس شخص کا دین ادا کریں۔ تو کفیل بننے کے لیے یہ 7 شرائط ضروری ہیں۔ جب یہ 7 شرائط پائی جائیں گی تو کسی شخص کا کفیل بننا درست ہوگا۔ اگر ان 7 شرائط میں سے
کوئی شرط مفقود ہوگی تو پھر کفیل بننا درست نہیں ہوگا۔ کفالت کے لیے مخصوص الفاظ ہیں، جس طرح کفالت کے ارکان ہیں کہ ایجاب و قبول سے منعقد ہوتی ہے، تو کفالت کے لیے الفاظ بھی مخصوص ہیں۔ اگر وہ مخصوص الفاظ ادا کیے جائیں گے تو کفالت ہوگی۔ جو ضامن ہو رہا ہے وہ یہ بولے کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوتا ہوں، میں اس کی کفالت کرتا ہوں، اور اس نے جو کچھ دینا ہے وہ میرے اوپر لازم ہے، اور جو کچھ تمہارا اس کے اوپر بنتا ہے میں اس کا ضامن ہوں۔ تو یہ کفالت کے الفاظ ہیں، ان کا کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ یار آپ اس کو چھوڑ دو میں دے دوں گا، تو یہ کفالت نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ ہے۔ اب اس صورت میں اگر سامنے والا شخص یہ بولتا ہے اس کو کہ آپ نے بولا تھا کہ میں دے دوں گا، تو شرعی اعتبار سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دے دوں گا اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دے، کہ اس نے دے دوں گا وعدہ کیا ہے، اس نے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم نہیں کیا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دو اشخاص لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بولتا ہے یار چھوڑو یار میں ادا کر دوں گا۔ تو اب اگر یہ لینے والا یہ سمجھے کہ یہ کفیل بن گیا، یہ ضامن بن گیا، تو یہ ضامن نہیں بنا ہے بلکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ ضامن بننے کے لیے ان الفاظ کا ہونا ضروری ہے کہ جن الفاظ سے یہ سمجھا جائے کہ اس نے اس کا دین اپنے اوپر لے لیا ہے۔ کفالت کی دو قسمیں ہیں، ایک کفالت نفس ہوتی ہے، ایک کفالت مال ہوتی ہے۔ کفالت نفس عام طور پر جیسے کچہریوں میں رائج ہوتا ہے کہ جج جو ہے وہ جس کے اوپر مطالبہ ہوتا ہے، یعنی جو مدعا علیہ ہوتا ہے، جج اس مدعا علیہ سے بولتا ہے کہ بھائی تم فلاں تاریخ کو حاضر ہوگے، اس کے لیے تم ضامن دو۔ اب کوئی شخص آ کر اس کا ضامن بن جاتا ہے کہ میں اس کو فلاں تاریخ کے اوپر عدالت میں حاضر کر دوں گا، اگر یہ حاضر نہ ہوا تو پھر میں خود جو ہے اس کا ضامن بنتا ہوں، آپ مجھے حراست میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ کفالت بن نفس کہلاتی ہے کہ کسی کو حاضر کرنے کی کفالت، کہ اگر یہ حاضر نہ ہوا تو اس کے بدلے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور جو مطالبہ اس کے اوپر ہے وہ مطالبہ میرے اوپر ہوگا، تو اس کو کفالت نفس بولتے ہیں۔ عام طور پر یہ کچہریوں میں رائج ہوتا ہے۔ اور دوسری جو کفالت کی صورت ہے وہ ہے کفالت بالمال، اور کفالت بالمال وہی ہے کہ جو ابھی بیان کی، کہ اگر کوئی شخص کسی کی رقم نہیں دے رہا اور یہ شخص بولتا ہے کہ اگر یہ رقم نہیں دے گا تو اس کا ضامن میں ہوں، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، اس کی طرف سے رقم میں ادا کر دوں گا، تو یہ ہے کفالت بالمال۔ کفالت بالمال کی پھر آگے دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نفس مال کا ضامن ہو، یعنی کہ کفالت بالمال کی ہے کہ یہ نہیں دے رہا تو میں دوں گا، تو اس کی بھی پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفس مال کا یہ ضامن بنا ہے کہ یہ نہیں دے گا تو مال میں ادا کروں گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مال کا تو ضامن نہیں بنا ہے، تقاضے کا ضامن بنا ہے، یعنی یوں بولا ہے کہ آپ کا اس کے اوپر جو تقاضا ہے میں اس سے وصول کر کے دوں گا۔ اب اس صورت میں اس کے اوپر مال لازم نہیں ہے، اگر دین یہ بولے کہ آپ نے یہ بولا تھا میں وصول کر کے دوں گا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہی تو بولا تھا وصول کر کے دوں گا، جب اس سے وصول ہوگا تو آپ کو دے دوں گا۔ اس صورت میں جو طالب ہے وہ اس سے تقاضا نہیں کر سکتا کہ اس نے جو ضمانت لی ہے وہ تقاضا کرنے کی ضمانت لی ہے کہ آپ بھی وصول کر رہے ہیں، آپ کو نہیں دے رہا، تو آپ کی بجائے میں اس سے تقاضا کر کے اس سے وصول کر لوں گا، اور جب اس سے وصول ہو جائے گا تو آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ اب ان دونوں صورتوں کے احکام بالکل علیحدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص مال کی کفالت کیے تو پھر اس سے مال کا مطالبہ ہوگا، اگر یہ تقاضا کرنے کا اس نے ضمانت لی ہے تو پھر اس سے مال کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اس بات کے اوپر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے ضامن بنے تھے، آپ اس سے تقاضا کرو، بار بار اس سے مانگو تاکہ یہ میری رقم کیا کر دے، ادا کر دے۔ تو یہ کفالت بالمال کی دو صورتیں ہوئیں۔ اور کفالت میں میعاد جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں میعاد مجہول ہوتی ہے، بعض صورتوں میں میعاد جو ہے وہ معروف ہوتی ہے، یعنی کہ
کوئی شخص کفیل بن رہا ہے کسی کا، تو وہ یہ بول رہا ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کو فلاں عرصے تک، بارش آنے تک جو ہے وہ میں آپ کو ادا کر دوں گا، تو یہ کفالت مجہول کفالت ہے کہ پتہ نہیں کب بارش ہے، یا یہ کفالت کی ہے کہ جب آموں کا موسم آئے گا، آم پکیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ میں اس کی رقم ادا کر دوں گا، تو یہ کفالت بھی مجہول ہے۔ اور یہ مجہول کفالت بھی دو طرح کی ہوتی ہے کہ اگر تھوڑی بہت جہالت ہو، اور دوسری یہ کہ بہت زیادہ جہالت ہو۔ تھوڑی بہت جہالت یہ ہے کہ جیسے ابھی بولا کہ جب سردیاں آئیں گی تو آپ کو اس کی رقم ادا کر دوں گا، یا یہ بولا کہ جب گرمیاں آئیں گی تو آپ کی رقم ادا کر دوں گا، یہ میعاد میں جہالت ہے، لیکن یہ جہالت ایسی جہالت ہے کہ جو خفیف جہالت ہے، زیادہ جہالت نہیں ہے۔ اور دوسری جہالت جو زیادہ جہالت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ بولا ہے کہ جب آندھی آئے گی تو پھر آپ کو ادا کروں گا، اب پتہ نہیں کب آندھی ہے، جب فلاں شخص آ جائے گا تو پھر آپ کو ادا کروں گا، تو یہ بھی جو ہے وہ میعاد میں جہالت ہے۔ لیکن یہ اگر جہالت اگر کم جہالت ہو تو یہ جہالت درست ہوتی ہے اور اس میں کفالت درست ہو جاتی ہے، اور اگر جہالت ایسی ہو کہ جس میں کم جہالت نہیں بلکہ جہالت فاحشہ ہے کہ پتہ نہیں وہ زندگی میں وہ کام کب ہو جس کی یہ زمانہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں یہ کفالت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اب کفیل بری کیسے ہوگا؟ اس نے اس کی ضمانت تو لے لی ہے، لیکن اس ضمانت سے اس کو چھٹکارا کیسے ہوگا؟ چھٹکارے کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ اصیل جس سے اصل مطالبہ ہے وہ ادا کر دے، تو اس صورت میں یہ جو کفیل ہے یہ بری و ذمہ ہو جائے گا۔ اور کفیل کے بری و ذمہ ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مکفول بھی یعنی اگر ضمانت نفس تھی، اس نے یہ بولا تھا کہ میں اس کو حاضر کر دوں گا کچہری میں، یا جہاں آپ بولیں گے میں اس کو وہاں پہ لے آؤں گا، لیکن جس کو لے کر آنا تھا وہی مر گیا، تو اب اس صورت میں اس نے اس کی کفالت لی تھی، اب جب وہی مر گیا تو اس کی کفالت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ یوں ہی اگر کفیل مر گیا جو ضامن بنا تھا، اگر وہی ضامن ہی مر گیا تو اس صورت میں بھی کفالت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اب اس کے ورثاء سے تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا فلاں شخص ضامن بنا تھا لہٰذا آپ اس کی طرف سے ادا کرو، جب ضامن خود ہی مر گیا تو اس صورت میں کفالت بھی باطل ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کفیل نے مدعا علیہ کو مدعی کے پاس حاضر کر دیا، کفالت نفس تھی، کفیل نے یہ بولا تھا کہ اس شخص کو میں آپ کے پاس لے آؤں گا پھر آپ جانیں اور یہ جانیں۔ اب اس صورت میں اگر ضامن اس شخص کو اس کے پاس جس کا مطالبہ ہے اس کے پاس لے کر آ جاتا ہے تو اب کفیل بری ہو گیا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کفیل ایسی جگہ کے اوپر اس شخص کو لے کر آئے کہ جہاں پہ معاہدہ ہوا تھا، جیسے فیضان مدینہ میں لانے کی بات ہوئی تھی کہ آپ اس شخص کو فیضان مدینہ میں لائیں گے، اور کفیل جو ہے وہ بہر روڈ کے اوپر اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور یہ بولے کہ میں نے تو اس کو حاضر کر دیا تھا، تو یہ حاضر کرنا نہیں ہوا ہے، بلکہ جہاں پہ طے ہوا تھا اگر کفیل وہاں پہ لا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں یہ بری و ذمہ ہو گیا۔ اگر جہاں پہ طے ہوا تھا وہاں پہ نہیں لایا ہے تو اس صورت میں یہ بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ لایا اور جس کا مطالبہ ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اگر کفیل نے گواہ بنا لیے کہ میں نے ضمانت لی تھی لانے کی اور میں اس کو لا چکا، آپ اس کے گواہ بن جاؤ، اور جس کا مطالبہ ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں بھی کفیل بری و ذمہ ہو جائے گا۔ کفالت میں یہ ہے کہ مدعا علیہ نے خود اپنے آپ کو حاضر کر دیا، کفالت بن نفس تھی، اس نے اس کو لانا تھا لیکن کفیل نہیں لایا، لیکن مدعا علیہ اس وقت کو اس تاریخ کو خود ہی حاضر ہو گیا تو اس صورت میں بھی کفیل بری ہو گیا۔ اب کفیل سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے لانے کا وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ کو، آپ تو نہیں لائے تھے، وہ تو خود آ گیا تھا۔ اگر وہ خود بھی حاضر ہو گیا اس صورت میں بھی جو کفیل ہے اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری صورتیں ہیں کفیل کے بری ہونے کی، اور یہ جو معاملہ
ابھی ہم نے سنا اس کو کفالت بولتے ہیں، اور جو شخص کفیل بنے گا اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ اگر اصیل ادا نہیں کرے گا تو کفیل ادا کرے گا۔ اگر کفیل نے اصیل کی طرف سے ادا کر دیا تو اب کیا کفیل اصیل سے لے سکتا ہے؟ جس کی طرف سے اس نے ادا کیا ہے کیا کفیل اس شخص سے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اگر کفالت مکفول لاؤ کی اجازت سے ہوئی، جس نے دائن دینا تھا اگر یہ اس کی اجازت سے کفیل بنا اور کفیل بنتے وقت یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا ضامن بن رہا ہوں اور میں آپ کی طرف سے ادا کر دوں گا، اور اس نے اجازت دے دی کہ صحیح ہے آپ میرے ضامن بن جائیں، آپ میری طرف سے ادا کر دیں۔ اب اگر کفیل نے دائن کو ادا کر دیا تو اب کفیل اصیل سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں نے جو اس کو ادا کیا ہے آپ مجھے وہ ادا کرو۔ یہ جو عقد ہے، کفالت کا جو عقد ہے، یہ لوگوں کی آسانی کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو دو اشخاص آپس میں بدگمانیوں کا شکار ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے تو تیسرا شخص آ کر ان کے درمیان جو ہے وہ ان کا اعتماد بحال کرے اور تیسرا شخص آ کر ضمانت لے۔ تو جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ شرعی اعتبار سے ضامن بننا درست ہے، اور ضامن بننے میں جو ہے وہ ہر کسی کا ضامن نہیں بننا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ کہیں بھی دو لڑ رہے ہیں تو بیچ میں ضامن بن گیا، تو جیسا کہ پہلے سنا آپ نے کہ اس طرح ضامن بننے میں بعض اوقات پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر جس کا ضامن بنا ہے اس نے ادا نہیں کیا تو پھر اپنی گرہ سے بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے واقعی اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ادا نہیں کر دوں گا تو میں ایک مسلمان کی مشکل حل کر دوں گا، اس کا قرض ادا کر دوں گا، اگر اس کی یہ اچھی نیت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی اچھی نیت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کا ضامن بننا درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی محمد۔ ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے